قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ ہے کہ میری چڑھتی جوانی تھی، جولانیاں تھی، طاقتیں تھی، ہمتیں تھی، میں دنیا خرید سکتا تھا، میرے اندر ساری صلاحیت تھی، میں دنیا کے ہر فن کا ماہر تھا، میں سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنی ہر چیز اپنے محبوب کے نام کر دی۔ یہ قربانی ہے۔ جس نے اپنی خواہش پہ پیر رکھ کے کچھ کیا اس نے قربانی دی ہے صاحب۔ قربانی بڑی ضروری چیز کا نام ہے، اور جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ کتیا 6 بچے جنم دیتی ہے لیکن قربانی نہیں نہ دیتی بچوں کی، تو ریوڑ نہیں بنتے، اجڑ نہیں بنتے۔ بکری 2 بچے پیدا کرتی ہے اور سال کے بعد ہزاروں بچوں، لاکھوں بچوں کی قربانی دیتی ہے، پر پھر بھی جدھر جاؤ بکرے ہی بکرے نظر آتے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے نا، یزید نے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا، حالانکہ 14-15 بیٹے تھے یزید کے، کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا میں اس کی نسل میں سے ہوں۔ امام حسین نے ساری قربانی دے دی۔ ایک زین العابدین بچے تھے، پوری دنیا میں اللہ نے سید عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ہم نا قربانی کیا، ہمارے پاس تو اضافی شے ہے وہی دینے کو تیار نہیں۔ جب آپ تیار ہی نہیں تو سودا ہی نہیں کر، آپ نکلے ہی نہیں میدان میں، تو حاصل کیسے ہوگا؟ حصول تو تب ہوگا نا جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے، تو آپ انویسٹ ہی نہیں کر رہے تو بھائی آپ نے پودا ہی نہیں لگایا تو پھل کیسے ملے؟ قربانی نہیں دی تو وہ درجہ کیسے ملے؟ اس کے لیے تو قربانی ضروری ہے۔ اب تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت بلال تک، یہ سارے قربانی والے ہیں۔ آپ تمام اولیاء کی صفت پڑھ لیں، اگر غوث اعظم، جیلانی، داتا علی اجویری، خواجہ معین الدین، یہ سب قربانی والے لوگ ہیں۔ قربانی دیتے رہے تو بچے ہوئے۔ ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی قربانیوں والے تھے۔ قربانی حصہ ہے طریقت کا، قربانی ضروری ہے۔ اور ہمارے صوفیاء تو کہتے ہیں جس شخص نے تصوف میں آ کے قربانی نہیں دی، بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا، غالباً خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بات ہے، میرے ذہن میں نام پورا نہیں سما رہا، تو ایک مرید نے آ کے کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا 2.5%۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے، کہا حضور اللہ کے راستے میں کتنے دینے ہیں؟ فرمایا 50%۔ ایک ساتھی قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا پہلے کے لیے 2.5% کا فتویٰ تھا، اس کو کہہ دیا دے دے۔ چند منٹ گزرے تو حضرت امیر خسرو بھی آ گئے، کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا جو ہے سارا ہی لے آ، تیری 100% ہے۔ تو وہ ساتھی جو قریب بیٹھے تھے اس نے کہا بابا فتوے علیحدہ علیحدہ ہے۔ فرمایا فتویٰ ایک ہی ہے، بندے علیحدہ علیحدہ ہے۔ فتویٰ ایک ہی ہے، مجھے پتہ ہے کون کتنے دے سکتا ہے، وہ جس کو میں نے 2.5% کہا ہے وہ بھی جا کے حساب کتاب کرے گا، اس نے 2.5 بھی پورا نہیں دینا۔ فرمایا جس امیر خسرو کو میں نے کہا نا سارا لے آ، اس کا دل کرے گا میں اپنا مکان بھی توڑ کے لے آؤں۔ میں نے فتویٰ ایک ہے، بندہ دیکھ کے بات کی ہے۔ بھائی قربانی نہیں ہے، اظہار ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ لیکن نا یہ اب ایک تو شریعت کی قربانی ہے نا، یہ تو اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے، اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے، فتوے پوچھتے پھریں گے کہ جی میرے اوپر تو ابھی میں نے تو 15,500 قرضہ دینا ہے، دوں کہ نہ دوں، کون سی دوں؟ فتوے پوچھیں گے، دینے کی دفعہ فتوے پوچھیں گے اور لینے کی دفعہ چھٹی، جو آتا ہے آنے دو۔ کبھی لینے کی دفعہ بھی فتویٰ پوچھنا صاحب کہ یہ مجھے اتنا مال آ رہا لے لوں کہ نہ لوں، وہ لے لیا، قابو کر لیا، جب دینے کی باری آئی تو فتویٰ احصار کرے۔ اور احصار صفت ہے مسلمان کی، یہ احصار کرنے لگتا ہے تو بچنے لگ جاتا ہے، اس کا فائدہ ہونے لگ جاتا ہے، قربانی دینے لگ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا سن اے مسلمان، یہ نقطہ فیض قرآنی میں ہے، عظمت و اسلام اور مسلم صرف قربانی میں ہے۔ اگر تو جینا چاہتا ہے تو قربان ہو، اپنے مزاج میں قربانی۔ اور ایک عیسائی اسکالر تھا امریکہ کا، صرف ایک حدیث پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ ہی پڑھ گیا۔ حدیث کیا ہے؟ جنگ یرموک ہے۔ تو 7 صحابہ زخمی ہیں، چور چور زخموں سے لیٹے ہوئے، گرمی بڑی شدید ہے، العطش العطش، پیاس 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 پکارے ایک صحابی۔ ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، پانی
کا برتن ہاتھ میں ہے، اس کے منہ کے قریب پانی کیا تو قریب ایک اور زخمی نے کہا میں بھی پیاسا ہوں۔ زخموں سے چور چور شخص نے، میدان میں پڑے ہوئے آدمی نے کہا یار پہلے اسے پلا دو، وہ زیادہ پیاسا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جب اس کے پاس گیا، اس کو پانی دینے لگا تو ایک آدمی قریب سے اور بولا یار میرے تو زبان پہ زخم ہے، دوڑ کے آؤ، بڑی پیاس ہے۔ کہتا میں نے پانی کا کٹورا اس کے قریب جو کیا تو چوتھا بول پڑا، اس نے کہا ادھر لے جاؤ یار میرا گزارا ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ وہ کہتا پانچواں بول پڑا تو چوتھے نے انکار کر دیا، میں نہیں پیوں گا، پہلے اس کے پاس لے جاؤ۔ کہتا حد ہو گئی، ساتویں تک میں آیا، اور جب میں ساتویں تک آیا تو پہلے نے پھر چیخ ماری۔ تو فرماتے ہیں وہ ساتواں کہنے لگا نہیں ادھر لے جا یار، اس کو پیاس زیادہ لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جب میں اس تک گیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو گیا، تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی رب کریم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گیا، ساتوں شہید ہو گئے۔ تو پانی کا کٹورا میرے ہاتھ میں رہا، میں کبھی آسمان دیکھتا، کبھی زمین دیکھتا، کبھی پانی دیکھتا، کبھی میں ان 7 شہیدوں کے چہرے دیکھتا۔ پھر دل میں خیال آیا یہ تو گردنیں کاٹنے والے تھے، یہ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، یہ تو خون پینے والے تھے۔ آج یہ سارے اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے محمد عربی کے غلام بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بن گئے۔ وہ کہتا میں نے حدیث پڑھی تو میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ جذبے دنیا دار بندہ پیدا نہیں کر سکتا، یہ جس نے جذبہ پیدا کیا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ میرے بھائی اظہار کا مزاج پیدا کریں۔ قربانی تو نہیں رہی معاشرے میں، اظہار ہی تو نہیں ہے۔ جب مکے والے مدینے آئے انصار مدینہ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ تمہاری نسلیں ایک ہیں نہ قبیلے ایک ہیں، لیکن تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا رسول ایک، خدا ایک، کتاب ایک، تمہارا میری وجہ سے رشتہ ہے۔ چلو اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار کرو، چلو اظہار کرو۔ اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک اس کو دے دیا جو مکے سے آیا تھا، 2 باغ تھے تو ایک دے دیا، کسی کے پاس ایک تھا تو آدھا بانٹ کے دے دیا، ہر چیز تقسیم کر دی۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیتا ہے۔ حالات بدل گئے، بڑا مال غنیمت آیا، بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو اکٹھا کیا، فرمایا بھئی مال اب بڑا آ گیا ہے۔ 2 باتیں یہاں تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں جو مکے سے آئے تھے کہ جتنی تمہاری جائیدادیں باغ انہوں نے لیے ہیں واپس کر دیتے ہیں تمہیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی تم میں سے آدھا آدھا دونوں کے درمیان بانٹ دیتے ہیں، یا جیسے تمہارا دل چاہے، تمہارے مال بھی واپس کرتے ہیں اور جو وہاں سے مال آیا وہ تمہارے بیچ بانٹ دیتے ہیں، یا اگر تم کہو تو یہ مال ان کو دے دیتے ہیں مہاجرین کو، تمہیں تمہارے مال واپس مل جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا انصار مدینہ سے، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ تڑپ کے کھڑے ہوئے، عرض کی محبوبہ میں تو ابو بکر کو جانتا ہی نہیں تھا، حضور مجھے کیا پتا عمر کون ہے، میں کیا جانوں عثمان غنی مولا علی کی عظمتوں کو، محبوبہ میں نے تو تجھے ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، تیرا جلوہ دیکھا ہے، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ کریں، آپ اس طرح کریں جو جائیدادیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں، اس لیے کہ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض، بس آپ کے غلام ہیں، بات ختم ہو گئی۔ حضور خاموش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں دیر کے بعد ہم نے کہا فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ پتہ کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میرے مدینے والوں پہ رحم فرما، اے اللہ میرے انصار پہ رحم فرما، اللہ ان کے جذبے قبول فرما۔ بھائی اظہار والی زندگی، وہ کیا بات ہوئی کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے، تو اور جب تک تو قربانی نہیں دیتا تو قدر والا نہیں ہوتا۔ جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو چیز مفت میں آ جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے خلیفے اجمیر میں بھی تو ہونے چاہیے تھے نا، لیکن ان کے خلیفے اجمیر میں نہیں ہوئے، دلی میں ہوئے۔ تو میں سوچتا ہوں دلی والوں کے خلیفے دلی میں ہونے چاہیے، لیکن دلی میں نہیں ہوئے، پاک پتن میں ہوئے، تو پاک پتن والوں کے یہاں ہو جاتے، اس لیے کہ
कुर्बानी जो देता है ना, जो दूर से चल के आता है वो कुर्बानी करता है, कुर्बानी देता है, उसको कदर ज्यादा होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गए रात के वक्त में। जब वो आए तो हुजूर ने पूछा खाना खाना है? तुमने कहा खाना है। झूठ और भूख को जमा करना मना है। कहा जी खाना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़वाजे मुतहरात के घरों में पता करो कुछ है। हजरत उम्मे सलमा के घर में पता किया तो कहा या रसूलल्लाह 4 दिन से रोटी नहीं पकी। हजरत ज़ैनब से पूछा तो कहा हुजूर कई दिन से चूल्हा ही नहीं जलाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत मैमूना, हजरत सौदा, तमाम घरों से बज़ाहर ये दो जहां के शाह हैं, पर पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हर चीज है पर फकर इख्तियारी है। कोई शय ना मिली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ऐलान किया, फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को रोटी खिलाए। इन लफ्जों का हुस्न कोई हुस्न वाला ही समझ सकता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए। तो एक सहाबी ले गए और उठे वो सहाबी जो सहाबा में गरीब थे, एक अंसारी जो गरीब आदमी थे। बहुत ज्यादा अमीर आदमी अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर पाता, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत अमीर आदमी जो होता है ना, वो जितना ज्यादा अमीर होता है ना उतनी दीवार उसके गिर्द खड़ी हो जाती है पैसों की, मुश्किल हो जाता है उसके लिए। गरीब आदमी खड़े हुए, अगरचे मेरे महबूब के गुलामों में जो बड़े अमीर थे वो भी खर्च करने में बड़े आगे थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह। लेकिन ये गरीब आदमी का हुजूर मैं ले जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। और ये बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने फरमाया ले जाओ। वो अब सहाबी घर ले गए और बीवी से मशवरा किया, बात पे गौर करना, हर चीज की भूख देखी जा सकती है, बच्चों की नहीं देखी जा सकती। वो अंसारी हुजूर के मेहमान को घर ले गए, जाके बीवी से मशवरा किया, कहा भली मानस घर में कुछ है? तो उसने कहा थोड़ा सा बच्चों के लिए खाना रखा है। बच्चों के लिए? बच्चे तो बुज़दिल कर देते हैं, बच्चे तो आदमी को बुज़दिल कर देते हैं, बच्चे तो मार देते हैं, कलेजा फट जाता है बच्चा भूखा हो तो, नींद नहीं आती। अब सहाबी अपनी बीवी से क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों को बहला के सुला दे, और रसूलुल्लाह के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए, भाई नबी पाक के लिए नहीं, हुजूर के तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत। लंबी बात है। बच्चों को सुला दो। बीबी ने बच्चों को सुला दिया तो मियाँ बीवी का मशवरा हुआ कि मेहमान के साथ बैठ के रोटी खाना भी सुन्नत है। तो अब मेहमान के साथ बैठ के खाना भी है, तो खाना है 1-2 आदमी का। अब खामद अपनी बीवी को तैयार करता है कि मैं भी खाने पे बैठ जाऊंगा, तू भी बैठ जाना। और जब मेहमान खाने में हाथ डाल ले तो तू उठना, कहना ओहो दिया तो सही किया ही नहीं, अभी बुझ जाएगा, और जाके दिया बुझा देना। हम हाथ हिलाते रहेंगे, मेहमान रोटी खाता रहेगा। और यार इस दर्द को, इस कैफ को समझो। घर में बच्चे भी भूखे, बच्चों की माँ भी भूखी, बच्चों का बाप भी भूखा, दस्तरखान पे रोटी लग गई, रोटियां चुन डाली, बीबी उठी कहने लगी ओहो चिराग तो सही किया ही नहीं, ये तो बुझ जाएगा। हौसलेमंद बीबी जिसने बच्चे भूखे सुला दिए, तो भूखे सोए हुए बच्चों की भूखी अम्मा उठी और अपने खामंद की ताबेदारी में उठी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है। उठी और उसने ना दिया ठीक करने के बहाने बुझा दिया। मेहमान रोटी खाता रहा और रसूलुल्लाह के नौकर कुर्बानी देते रहे। वो रोटी खा के सैर हो के बिस्तर बिछाया तो सो गया। ये मियाँ बीवी सारी रात बच्चों की तरफ देखते रहे और गौर करते रहे और राजी रहे कि हमने हुजूर का फरीजा निभाया है। कुर्बान जाऊं महबूब पे, बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। वो सहाबा वो अगर कुर्बानियां देते थे तो जो एजाज मिलता था वो भी बड़ा शान वाला है। सहाबी कहते हैं मैं फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद आया, पहला कदम रखा तो मेरे करीम बोले, हुजूर ने फरमाया रात जो तूने और तेरी बीवी ने अमल किया है खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद है। और फिर एक लफ्ज और है हदीस में, एक रवायत में कुछ जुमले और भी हैं। हुजूर ने फरमाया जब तू और तेरी बीवी रात मेहमान के साथ एसार कर रहे थे ना,
تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرمایا وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور صاحب دیکھو, نبی پاک کے لیے نہیں, خاندان کے لیے نہیں, خاندان نبوت کے لیے نہیں, حضور کے نہ سمجھیں یار, اس پہلو کو سمجھیں. نبی پاک کے بریلی کے امام بول پڑے, فرمانے لگے تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در, در سے سگ کتے کو کہتے ہیں فارسی میں. فرماتے محبوب تیرا دروازہ اور دروازے پہ کتا, اور کتے کے پاس میں بیٹھا ہوں. چلو کتے کے پاس تو بیٹھا ہوں نا, میری گردن میں بھی کوئی تو پٹکا آیا ہی ہے نا. تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. چلو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا. قرآن مجید بول اٹھا, رب کریم نے فرمایا حبیب یہ تیرے غلام وہ ہیں کہ وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے وہ بھی اپنے بھائیوں پہ قربان کر دیتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں تیرے نام پہ. ہم نے کسی شے کے لیے کبھی قربانی نہیں دی, نہ دین کے لیے, نہ قرآن کے لیے, نہ مسجد کے لیے, نہ شیخ کے لیے, نہ طریقت کے لیے. قربانی تو ہے ہی نہیں. تو جو شے مفت ملتی ہے اس کا نہ مزہ آتا ہے نہ قدر ہوتی ہے. جو چیز قربانی کر کے لیتے ہو نا, قربانی کر کے, اس کی قدر ہوتی ہے. کسی لیے کہا تھا کسی درویش نے, اس نے کہا تھا قدر نبیدہ ایک کی جانن دنیا دار کمینے. قدر نبیدہ جانن واگے سو گئے ویچ مدینے. ان سے پوچھو نا, ان سے پوچھو ان حضرات کو کتنی قدر تھی. قربانی اپنی زندگی میں دینا سیکھیں. ایک ہوتی ہے بندے کی ذاتی خواہش, اس کو کچلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم روایتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں, لیکن آپ یقین کریں پنکھے کے نیچے مسجد میں کوئی دوسرے کو جگہ دینے کو تیار نہیں. پنکھا ہے نا چل رہا ہے تو کوشش ہے کہ مجھے این اس جگہ جگہ ملے جہاں پنکھا چل رہا ہے. اتنا بھی اثار کرنے کو لوگ تیار نہیں, اتنا بھی. اور درجے بڑے بڑے لینے چاہتے ہیں, بڑے 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 درجہ. وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, دو چار لفظ لکھے ہوتے ہیں نا نام کے ساتھ, کوئی علامہ لکھ دیتا ہے, کوئی پیر صاحب لکھ دیتا ہے, تو لوگ بڑے بڑے بڑی باتیں پوچھ لیتے ہیں. کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں میرا زیارت کرنے کو دل کرتا ہے. میں کہتا ہوں یار تو نے آخری سیڑھی پہ پیر رکھ دیا ہے, بالکل آخری پہ. دل تو تیرا جس چیز کو کرے گا تو وہ کرنے لگ جائے گا. پہلے شروع تو ہو. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ دریا کنارے کھڑے تھے تو آپ دریا کے اندر پیر رکھا آگے جانے کے لیے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے واقعہ ملفوظات شریف میں. دریا پار کرنے کے لیے پیر رکھا تو ایک شخص کہنے لگا حضور مجھے بھی ساتھ لے لیں. آپ نے فرمایا میں دریا پار کروں گا تو اس طرح کرنا, میرا کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہنا شروع کر دے. یا جنید. اس پہ فتویٰ بھی لگ جاتا ہے, پر کیا کرے, اب مسئلہ تو صحیح ہے نا. تو پیر میرا پیچھے سے کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہہ. وہ کہتا ہے پیر رکھا نا حضرت نے پانی میں تو میں بھی پیچھے. تو حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں یا رحمان یا اللہ, یا رحمان یا اللہ. وہ خود یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگایا یا جنید پہ. کہتے ہیں دریا میں وہ بھی چلنے لگے تو میں بھی, یوں لگا جیسے پکے فرش پہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں تھوڑا سا گزرا تو میں نے کہا بابا خود یا رحمان یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے یا جنید پہ لگایا ہوا ہے, تو چلو میں بھی یا رحمان یا اللہ پڑھتا ہوں. کہتے ہیں میں نے یا رحمان یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے لگ گیا, دریا میں ڈوبنے لگا. تو حضرت فرمانے لگے تجھے کہا نا یا جنید کہہ. کہتے پھر یا جنید کا تو پھر اوپر آ گیا. تھوڑا اور جا کے اب شیطان باز تو آتا نہیں, الذی یوسوس فی صدور الناس, یہ جاتا تو دل تک ہے نا, باز تو آتا نہیں. دن میں 36 دفعہ تو مشورہ دیتا ہے کہ سیدھی نماز پڑھو, یہ کس چکر میں لگ گئے, روز تو تقریر کرتا ہے. کہتا پھر دل میں وسوسہ آیا تو پھر میں نے جا کے کہا کہ یہ مجھے خود یا رحمان یا اللہ اور میں یا جنید. پھر میں نے کہا یا رحمان یا اللہ تو پھر ڈوبنے لگا. کہتے ہیں بابے نے پکڑ کے نکالا, کہا چپ کر کے یا جنید کہہ اگر پار جانا ہے تو یا جنید کہہ. کہتے کنارہ آ گیا تو میرے دل میں خود ہی تھی, وسوسہ تھا کہ بابا تو یا رحمان یا اللہ کہے تو ترے, میں کہوں تو ڈوبے. میرے دل میں وسوسہ تھا. اللہ والے ادھار تو رکھتے ہی نہیں نا, جو بات دل میں آتی ہے وہ بیان پہلے کر دیتے ہیں. ادھار تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں.
وہ تو کہتے ہیں تجھے بولنے کی گنجائش ہی نہیں دیں گے، تیرا سوال دل میں ہوگا، جواب ہماری زبان پہ ہوگا۔ یہ تو چکر ہی نہیں نا، بالکل کوئی کھاتا ہی نہیں۔ رب کریم کا بندہ تو بات ہی وہ کرتا ہے جو کو دل میں لے کے آتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ وسوسہ تھا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہر نکل گئے تو پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے، بیٹا جنید تک تو پہنچ لے، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، ابھی جنید تک تو پہنچ جا، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، ابھی تو میرے تک تو پہنچ جا، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، تو ڈائریکٹ ہی وہاں تک جانے لگا ہے، شروع تو ہو ابھی۔ تو یہاں لوگ سیدھا جا کے کہتے ہیں زیارت کرنی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے ایک پیر صاحب کے بارے میں سنا ہے، ان کی بیعت ہوتے ہی بندے کو نبی پاک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جا ذرا، اس کو بھی کہہ بریک پہ پیر رکھے، بیعت کرتے ہی دیدار ہو جاتا ہے، یہ کوئی لوٹ سیل ہے؟ زندگی گزر جاتی ہے انسان کی، مر جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار ہو پھر بچ جائے، پھر قائم رہے، پھر اس کی زندگی نہ بدلے، پھر اس کا دنیا سے کوئی تعلق رہ جائے۔ یہ پوچھ ابو بکر صدیق سے جنہیں دیدار ہوا تھا، جب دیدار ہوا تو یار رہا ہے، باقی کوئی شے بھی نہیں رہی، پھر محبوب رہے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو وہ کس طرح کا ہے جو دیدار بھی کراتا ہے اور پھر کہتا جاؤ دکان بھی کھول لو جا کے؟ یہ کیسی بات ہے؟ وہ ایک منزل ہے، وہ اپنی جگہ پہ آ کے آتی ہے، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، قربانی دینا سیکھیں، اثار کرنا سیکھیں اور صفر سے شروع کریں۔ زندگی میں ہم لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ عقل کے گھوڑے کم دوڑائیں، محبت کے ساتھ عمل زیادہ کریں، دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، زیادہ عمل کریں، ورنہ شیطان تو نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا، وہ تو کہے گا کہ جناب چلو ٹھیک ہے اللہ نے معاف ہی کر دینا ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، جد و جہد زیادہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں، اپنی زندگی میں کریں، کسی کے لیے کچھ اظہار کریں، کسی کو کچھ دیں۔ یہ جو ہم اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، تو یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ لالچ ہوتا ہے، یہ سودا ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ سودا ہے۔ ہم بچپن میں ان کی خدمت کریں گے، یہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے، تو یہ تو تجارت ہے، یہ کوئی اصول نہیں۔ میرے بچے بڑے ہو گئے تو مجھے خیر صلاح، یہ تجارت ہے بھائی، یہ تجارت ہے، یہ قربانی نہیں، تو تجارت ہے۔ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ تو کمیٹی ڈال رہے ہیں آپ، اور چونکہ نیت یہ ہوتی ہے خدمت کی، تو پھر نصیب والوں کو خدمت ملتی ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے، ورنہ بچے کہتے ہیں ابا جی ٹھیک ہے آپ نے ہماری خدمت کی تو سارے کرتے ہیں، آپ نے کوئی نوکی تھوڑی کی ہے، چھٹی آپ وہاں بیٹھیں، چائے ملے گی وقت پہ پہنچے گی، لیکن آپ مداخلت نہ کریں کسی چیز کے اندر، تجارت نہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں۔ ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں اولاد سے بھی توقع نہ کرو خدمت کی، نہ توقع کرو، بس یہ کہو کہ میرا رب مجھے بڑھاپے، دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ارذل العمر ہونے سے بچا، عمر کے اس حصے سے بچا جس میں دوسروں پر انسان بوجھ بن جاتا ہے، دعا مانگ۔ تو یہ لالچ بھی نہ کبھی زندگی میں رکھیں کہ میری فلاں آدمی خدمت کرے گا، یہ لالچ بھی برا ہے، اس پر بھی توجہ نہ کریں۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی، یاد رکھیں۔ ہوش آنے سے لے کر اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میں آج سے اپنے آپ کو خود چلاؤں گا، میں سایہ دوں گا، بھکاری مان کے کبھی کسی سے سہارا مانگوں گا نہیں، سہارا دیں، کسی کے لیے قربانی دیں، اظہار کریں، جد و جہد کریں۔